انسانی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے. ہم عام طور پر تبدیلی سے تھوڑا گھبراتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تبدیلی آسان نہیں ہوتی کسی کے لیے بھی. صحیح کہا آپ نے. اگر کسی سماج میں کوئی پرانی اور بوسیدہ ذہنیت جڑ پکڑ چکی ہو تو اسے بدلنے کا عام طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ریفارم لایا جائے. مطلب ایک وقت میں ایک اینٹ نکالی جاتی ہے تاکہ لوگ اچانک کسی نئے نظام سے ڈر نہ جائیں. لیکن تاریخ میں کبھی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس عام نفسیات کے بالکل الٹ ہوتا ہے. یعنی ایک ایسی روشنی آتی ہے جو اس صدیوں پرانی عمارت کو آہستہ آہستہ نہیں بلکہ ایک ہی جھٹکے میں زمین بوس کر دیتی ہے. بالکل. اور آج ہم جس سورس مٹیریل اور جن نوٹس پر اس گہرے تجزیے میں غور کرنے والے ہیں وہ ایسی ہی ایک انقلابی دستاویز ہے. میرا مطلب ہے قرآن کی چھٹی سورہ جسے سورہ الانعام کہا جاتا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک عظیم واقعہ اس لیے ہے کیونکہ اس کی 165 آیات ایک ہی وقت میں ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں. روایتوں میں ملتا ہے کہ آسمان سے فرشتوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ اس کے ساتھ آیا تھا. اچھا، یہ جو ایک مکمل شاک تھراپی تھی نا، اس کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ اس زمانے کا سماج جن وہم اور اندھی رسموں میں پھنسا ہوا تھا وہاں ہلکے پھلکے ریفارم سے کام نہیں چلنا تھا. جب جاہلیت انسان کی روح کو قید کر لے تو وہاں مرہم نہیں بلکہ ایک مکمل نظریاتی انقلاب چاہیے ہوتا ہے. واقعی ایک مکمل نظریاتی انقلاب. ہاں، کیونکہ سورہ الانعام دراصل ایک مخصوص زمانے کی ان عقل سے آری رسموں کو جڑ سے اکھاڑنے کا ایک مکمل بلو پرنٹ تھی. یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ سمجھنے کے لیے ایک کیس سٹڈی ہے کہ کیسے ایک کرپٹ اور اندھی تقلید پر مبنی سسٹم کو ایفیکٹولی ختم کیا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے. ایک سوسائٹی کو نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے اس کی بنیاد پر چوٹ کرنی پڑتی ہے. اور مجھے لگتا ہے سورہ کا نام خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. سورہ کا نام الانعام ہے جس کا مطلب ہے مویشی یا چارپائے. صحیح. تو ایک طرف ہم اتنے بڑے انقلاب کی بات کر رہے ہیں، آسمان و زمین کے عقائد کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف نام ایک عام سے جانور پر رکھا گیا ہے. یہ کنٹراسٹ تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ انقلاب کا نام جانوروں پر کیوں؟ اس عجیب لگنے کی وجہ دراصل اس دور کی معیشت اور ان کی سائیکالوجی میں چھپی ہے. دور جاہلیت میں مویشی صرف جانور نہیں تھے، وہ ان کی اکانومی کا مرکز تھے، ان کا سٹیٹس سمبل تھے اور ان کی ثقافت کا حصہ تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے ان مویشیوں کے گرد عجیب و غریب قوانین بنا رکھے تھے. عجیب و غریب قوانین سے کیا مراد ہے؟ مطلب سماج کے طاقتور لوگ اور مذہبی ٹھیکیدار اپنی مرضی سے طے کرتے تھے کہ فلاں جانور اللہ کے نام پر حلال ہے اور فلاں جانور بتوں کے لیے وقف ہے، اس لیے عورتوں کے لیے حرام ہے لیکن مردوں کے لیے حلال ہے. ان رولز کی کوئی لاجک نہیں تھی، یہ صرف اپنی اتھارٹی دکھانے کا ایک طریقہ تھا. اچھا، یعنی انہی روایتوں کو نشانہ بنایا گیا اس سورہ میں؟ بالکل. اس سورہ نے ان کی انہی بنیادی روایتوں پر سیدھا حملہ کیا. اس نام کا مقصد مویشیوں کی تعریف کرنا نہیں تھا بلکہ اس ذہنیت کا رد تھا جہاں انسان اپنے مالک کے بنائے ہوئے قانون کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے قانون بناتا تھا. اچھا، میں سمجھ رہا ہوں. یعنی بات صرف گوشت کھانے یا نہ کھانے کی نہیں ہو رہی، یہ دراصل اختیار اور اتھارٹی کی لڑائی ہے. جیسے میں سوچ رہا تھا اس کو آج کے دور کی کسی مثال سے سمجھا جائے. یہ کچھ ایسا لگتا ہے جیسے کسی ملک میں ایک بہت ہی کرپٹ اور صدیوں پرانا ٹیکس سسٹم چل رہا ہو. ہاں، یہ مثال بہت مفید ہے. جہاں کچھ طاقتور لوگ اپنی مرضی سے کسی پر بھی ٹیکس لگا دیتے ہیں اور غریبوں کو لوٹتے ہیں، اور پھر اچانک ایک دن ایک سچا قانون آ جائے جو کہے کہ تمہارا بنایا ہوا یہ پورا نظام اور ایگزمپشنز سب غلط ہیں. ان لوگوں کی اتھارٹی کو وہاں چیلنج کیا گیا جہاں سے انہیں اصل پاور ملتی تھی. واقعی اور آپ دیکھیں جب انسان اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام کہتا ہے، چاہے وہ قانون میں ہو یا دین میں، تو وہ دراصل خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے. وہ دوسرے انسانوں پر ایک طرح کا ڈومینیشن قائم کر رہا ہوتا ہے. سورہ الانعام نے اس اختیار کو واپس اس ذات کی طرف موڑا جس کا یہ اصل حق ہے. صحیح، مطلب سوسائٹی کے ٹھیکیداروں سے اتھارٹی چھین لی. جی ہاں، اور جب آپ کسی ایسی بوسیدہ عمارت کو گراتے ہیں تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے. نئے نظام کو قائم کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹھوس چاہیے ہوتا ہے، اور وہاں یہ سورت دلیل اور ثبوت کی بات کرتی ہے.
یہ پوائنٹ مجھے اس سورس مٹیریل میں سب سے زیادہ دلچسپ لگا ہے، کیونکہ عام طور پر مذہب کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف مان لینے کا نام ہے، مطلب سوال مت کرو اور بس یقین رکھو۔ لیکن یہاں اپروچ بالکل الٹ ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ خدا ایک ہے اس لیے میری بات مان لو۔ یہ ان مشرکین کو ایک بڑا سخت چیلنج دیتی ہے کہ اگر تم اپنے عقائد میں سچے ہو تو علم لاؤ یا دلیل پیش کرو، یعنی یہاں تحقیق اور ایویڈنس کی مانگ کی جا رہی ہے۔ یہ تو اپنے وقت سے بہت آگے کی سوچ لگتی ہے۔ دین کو اندھے یقین کے بجائے ایک علمی تحقیق کا موضوع بنانا اس سورہ کا سب سے اہم پہلو ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اندازہ لگانا یا محض روایتوں پر چلنا کافی نہیں ہے۔ جو چیز تم حلال یا حرام کہہ رہے ہو اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو مطلب اندھی تقلید کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی؟ بالکل نہیں۔ یہ لاجک ریجیکٹ کر دی گئی کہ کیونکہ باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں اس لیے ہم بھی کریں گے۔ مطالبہ یہ ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو۔ جب انسان دلیل اور علم کی بنیاد پر کسی چیز کو مانتا ہے تبھی اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ورنہ وہ کسی بھی ایموشنل جھٹکے سے ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا پش بیک دینا چاہوں گا۔ اگر سب کچھ عقل اور دلیل کی بنیاد پر کھڑا ہو جائے تو پھر وہ بن دیکھے والا فیتھ کہاں گیا؟ فیتھ کا تو مقصد ہی یہی ہوتا ہے نا کہ بنا کلیئرلی پروف کیے قبول کیا جائے۔ اگر امپیریکل ایویڈنس ہی چاہیے تو یہ مذہب کے بجائے فلسفی نہیں بن جائے گا۔ یہ بڑا ہی ضروری سوال ہے اور لوگ اکثر اندھے یقین اور فیتھ کے درمیان کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، غیب پر یقین کرنا اور بنا سوچے سمجھے یقین کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ اچھا، یہ فرق کیسے واضح ہوتا ہے؟ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ خدا کو کسی لیب میں ٹیسٹ کرو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آس پاس جو نشانیاں ہیں ان کو عقل کی کسوٹی پر پرکھو۔ جب اس پرفیکٹ ڈیزائن کو آبزرو کیا جاتا ہے تو عقل خود اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اس کا کوئی ڈیزائنر ہے، یعنی فیتھ عقل کی منزل ہے، اس کی ضد نہیں ہے۔ زبردست۔ تو اس کا مطلب ہے دلیل تلاش کرنے کے لیے ہمیں اس فزیکل دنیا میں ہی دیکھنا ہوگا، اور اس سورہ کی شروعات ہی واقعی آیت 1 سے 3 میں زمین اور آسمان کی تخلیق کے ذکر سے ہوتی ہے۔ لیکن اس میں آگے چل کر آیت 38 میں ایک ایسی بات آتی ہے جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جی، اس میں امتوں کا ذکر ہے۔ ہاں بالکل، بتایا گیا ہے کہ زمین پر چلنے والے جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی بالکل انسانوں کی طرح ایک مکمل امت ہیں۔ ایک عام سا شخص جو صدیوں پہلے جانوروں کو صرف خوراک سمجھتا تھا، اس کو اچانک بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بھی ایک مکمل سوسائٹی ہے۔ یہ کتنا عجیب لگا ہوگا اس وقت۔ یہ کانسیپٹ صرف صدیوں پہلے نہیں بلکہ آج کے دور کے لیے بھی اتنا ہی وزنی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ کائنات اور اس کا نظام صرف انسانیت تک محدود نہیں ہے، ہر مخلوق اپنی ایک قوم ہے۔ یعنی ان کے اپنے قوانین اور کمیونیکیشن سسٹمز ہیں۔ بالکل، ان کی اپنی زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ بھی اپنے خالق کو پہچانتے ہیں۔ یہ دراصل انسان کی اس مغرور سوچ پر چوٹ ہے کہ اس عظیم نظام کا ٹھیکیدار اور اکیلا مالک صرف اور صرف انسان ہے۔ اگر اسے گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ ایک پیور ایکولوجیکل سسٹم کی بات ہو رہی ہے۔ ماڈرن سائنس اب جا کر ان چیزوں کو ڈسکور کر رہی ہے نا، جیسے ہاتھیوں کا اپنا ایک گریونگ پروسیس ہوتا ہے یا ڈالفنز کے کمیونیکیشن نیٹ ورکس ہوتے ہیں۔ ہمیں تو لگتا تھا یہ صرف بے زبان جانور ہیں جنہیں بس ہمارے استعمال کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہاں، ہم انسان انہیں بہت حقارت سے دیکھتے تھے۔ صحیح کہا، لیکن اس تجزیے سے پتہ چل رہا ہے کہ صدیوں پہلے یہ اسٹیبلش کر دیا گیا تھا کہ یہ ہماری طرح انڈیپینڈنٹ کمیونٹیز ہیں۔ انسان اس ویب آف لائف کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور جب اس بات کو سمجھا جاتا ہے تو انسان میں فطری طور پر ایک عاجزی آتی ہے۔ جب وہ اس عظیم کائنات اور اس میں چلتی ہوئی کمپلیکس کمیونٹیز کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک نیچرل خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس خالق کو دیکھے جس نے یہ سب ڈیزائن کیا ہے۔ فطری بات ہے، انسان یہی سوچتا ہے کہ اگر سسٹم اتنا پرفیکٹ ہے تو میں اس کو چلانے والے کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہیں شروع ہوتا ہے، انسانی حواس کی بھی تو ایک لمٹ ہے۔ بالکل، ہمارے حواس محدود ہیں۔ ہم دیکھنا بہت کچھ چاہتے ہیں پر نہیں دیکھ پاتے۔ یہاں ان نوٹس میں آیت 103 کا ذکر ہے جہاں اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ یہ ہے کہ خدا کا وجود وقت، جگہ اور پیمانوں سے کمپلیٹلی آزاد ہے۔ یعنی میٹر یا روشنی سے آزاد ہے۔
جی، ہماری محدود فزیکل آنکھیں صرف اس چیز کو دیکھ سکتی ہیں جو روشنی کو ریفلیکٹ کرے۔ جو ذات ان تمام پیمانوں سے ہی آزاد ہو، اسے ان محدود اعضاء سے گھیرنا ناممکن ہے۔ یہ کمی خدا کے وجود میں نہیں بلکہ ہمارے حواس میں ہے۔ میں اس بارے میں ایک جدید ٹیکنالوجی کی مثال سوچ رہا تھا۔ جیسا کہ ہم نے ابھی ہارڈ ویئر کی بات کی، کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا چھپا ہوا ہے، بلکہ اصل مسئلہ ہمارے ہارڈ ویئر کا ہے؟ یہ بہت مناسب تشبیہ ہے۔ کیسے بھلا؟ فرض کریں کسی کے پاس پرانے ماڈل کا ایک ڈبہ سا کمپیوٹر ہے جس میں میموری بہت محدود ہے۔ اب اگر آپ اس پر ایک لیٹسٹ ہائی ڈیفینیشن ویڈیو چلانے کی کوشش کریں تو سسٹم کریش کر جائے گا۔ اس لیے نہیں کہ اس ویڈیو کا وجود نہیں ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ اس پرانے ہارڈ ویئر میں اس میسو ڈیٹا کو پروسیس کرنے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ ہمارا دماغ ابھی اس قابل نہیں کہ اس ذات کو پروسیس کر سکے۔ واقعی، اور سائنس اس تشبیہ کو اور بھی سپورٹ کرتی ہے۔ اگر ہم فزیکل دنیا کو بھی دیکھیں تو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا ایک بہت ہی چھوٹا حصہ ہے جسے انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ روشنی کی بات کریں آپ؟ جی، ویزیبل لائٹ۔ ہم الٹرا وائلٹ ویوز یا وائی فائی سگنلز نہیں دیکھ سکتے، جبکہ وہ ہر وقت ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ تو جب ہم اس فزیکل دنیا کی ہی آدھی حقیقتوں کو نہیں دیکھ سکتے تو اس عظیم تخلیق کار کو اس لمیٹڈ ہارڈ ویئر میں کیسے دیکھنے کی توقع کر سکتے ہیں؟ بہت خوب۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلق کیسے بنے گا؟ اگر انسان خدا کو آنکھوں سے ویریفائی نہیں کر سکتا تو اس زندگی میں ہمارا اس کے ساتھ تعلق کس بنیاد پر قائم ہوگا؟ ایک عام انسان کے لیے یہ کانسیپٹ عملی شکل کیسے اختیار کرے گا؟ اور یہیں آ کر یہ سورہ ان تمام عقلی باتوں کو عملی زندگی سے جوڑتی ہے۔ یہ تعلق ہمارے اعمال، ہماری نیت اور ہمارے مقصد سے طے ہوتا ہے۔ سورہ کے آخری حصے میں آیت 107 میں بتایا گیا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، جبکہ ایک برائی کی سزا صرف ایک گناہ کے برابر ہے۔ اچھا، میں جب اس پر غور کر رہا تھا تو کارپوریٹ لینگویج میں مجھے یہ بالکل کسی عظیم ریٹرن آن انویسٹمنٹ یعنی ROI کی طرح لگا۔ ہاں، بالکل ROI جیسا ہی ہے یہ کانسیپٹ۔ کوئی بھی بینک یا مارکیٹ ایسی ڈیل نہیں دیتی جہاں آپ 1 یونٹ انویسٹ کریں اور گارنٹی 10 یونٹس کی ملے، اور نقصان ہو تو وہ ملٹیپلائی نہ ہو۔ یہ کانسیپٹ کتنی امید دیتا ہے؟ یہ خدا کو ایک بے پایا مہربان ذات کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ امید اس تعلق کی پہلی سیڑھی ہے، اور پھر اس کے آگے ایک عظیم مقصد دیا گیا ہے۔ آیت 160 اور 63 میں ذکر ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا تمام اللہ کے لیے ہے۔ سب کچھ ایک ذات کے لیے؟ جی، جب انسان اس مائنڈ سیٹ کو اپنا لیتا ہے تو جو سوسائٹی کے چھوٹے موٹے ڈر ہوتے ہیں یا دکھاوے کی عادتیں ہوتی ہیں جنہیں شرک کی باریک شکلیں بھی کہا جا سکتا ہے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ ایک ہی ذات کے لیے مختص ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک ماسٹر کی طرح ہے نا؟ آج کے دور میں انسان کتنا ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، ہر طرف سے ڈیمانڈز اور ڈر ہیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ چابی مل جائے کہ اس کا جینا مرنا صرف ایک ذات کے لیے ہے تو ڈیسیجن میکنگ کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ہر مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات جو یہاں ایڈ کرنا بہت ضروری ہے، اس ایک مقصد پر چلنا آسان نہیں ہوتا، اور سورہ الانعام اس حقیقت کو چھپاتی نہیں ہے۔ اس میں سخت تکلیفوں کے دوران صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے آنے والوں کو بھی جھٹلایا گیا تھا، اس لیے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ صحیح، مطلب مقصد ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ ان آزمائشوں کو جھیلنے کی طاقت مل جائے گی۔ بالکل، اور یہی صبر حقیقی کامیابی کی بنیاد بنتا ہے۔ تو اگر ہم اس گفتگو کو سمیٹیں تو یہ سورہ صرف مویشیوں کے احکام تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے مالک کی پہچان، اندھی تقلید سے آزادی، عقلی دلائلوں پر مبنی عقیدے اور مہربانیوں کا ایک مکمل نظام پیش کرتی ہے۔ اس سفر کا عملی سبق یہی ہے کہ کسی بھی سنی سنائی بات پر یقین کرنے کے بجائے علم اور تحقیق کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اپنی ہر کوشش کو ایک اعلیٰ مقصد کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ بالکل، سکون کا راستہ یہی ہے۔ لیکن اس ڈیپ ڈائیو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ایک ایسی سوچ بھی ہے جو شاید ہمیں بے چین کرے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر غور کیا جائے۔ کیسی سوچ؟ دیکھیں، اس سورہ میں واضح کیا گیا ہے کہ جانور اور پرندے بھی بالکل ہماری طرح امتیں ہیں۔
تو آج کے اس جدید اور صنعتی دور میں جہاں انسان اپنے ماس پروڈکشن اور سستے فائدے کے لیے انہی جانوروں کو فیکٹری فارمز میں پرزوں کی طرح بند کر رہا ہے، ان کی آبادیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، صحیح۔ تو کیا یہ سورس مٹیریل ہم پر ماحولیاتی اور اخلاقی ذمہ داری کا ایک بہت بڑا بوجھ نہیں ڈالتا؟ اگر وہ بھی خدا کو پہچاننے والی قومیں ہیں تو ہم ان کے گزر بسر کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ ہم خود کو سویلائز سمجھتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے پرانی جاہلیت کو گرا کر ایک نئی اور ماڈرن جاہلیت کی بلڈنگ کھڑی کر لی ہے؟ یہ ایک ایسا چپتا ہوا سوال ہے جو عقل کا دعویٰ کرنے والے ہر شخص کو ضرور سوچنا چاہیے۔